السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات سے تو آپ سب واقف ہی ہیں کہ غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ پر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہی 5 آیات کیوں اتاری گئیں؟ آئیے آپ کو اس میں ایک زاویہ دیتا ہوں سوچنے کا۔ سوچئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ دیکھیں، اللہ عز و جل نے جو پہلی بات سکھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انس کو جو پہلی بات پڑھائیں وہ کیا ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اور جو پڑھے بعد میں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی، پڑھو اس رب کے نام سے، پڑھو اس رب کا نام لے کر کے۔ کون ہے وہ رب؟ الذی خلق، وہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا، ساری کی ساری تخلیق اسی کی ہے۔ تم جو کچھ بھی بناتے ہو وہ انہی چیزوں سے بناتے ہو جو اس نے بنائی ہیں۔ تم نے خود سے کیا بنایا ہے؟ تم خود سے تو کچھ نہیں بنا سکتے، جو بھی بناتے ہو وہ اس کی دی ہوئی چیزوں سے بناتے ہو۔ تو وہی تو ہے جس نے ہر شے کی تخلیق کی ہے۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے علق سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، پڑھو، اور تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اکرم ہے، بڑا کریم ہے۔ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ جب تک تم یہاں رہتے ہو تمہیں ہر شے دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ تمام اشیاء میں ایک چیز کو تمہاری تخلیق کے علاوہ تمہارے سامنے امتیاز بخش کے تمہیں بتاتا ہے، الذی علم بالقلم، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یعنی نشر و اشاعت علم کی جو قلم کے ذریعے ہوتی ہے وہ بہت دور تک پھیلتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بات میں کہیں کہہ دوں یا وہ ایک بات وہیں رہ جائے گی نا، اسی محفل و مجلس تک محدود ہو جائے گی، لیکن ایک شے قلم سے لکھ دی گئی ہے، اب وہ کہاں کہاں تک جائے گی اللہ عالم۔ تو قلم سے معنی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو کی بورڈ لکھ رہے ہو نا، کی بورڈ سے قلم کا کام کر رہا ہے۔ ماؤز ہے، اس سے بھی قلم کا کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ان پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں، ٹچ سکرین ہو گیا، یہ سارے قلم کے ہی معنی میں آئیں گے۔ تو یہ وہ ہے جس نے تمہیں قلم سے علم بھی سکھایا اور قلم بنانا بھی سکھایا۔ اور سنو، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ تو یہ اول اتنا زیادہ ایمفیسس علم پر، اور علم سے پہلے علم کی بنیاد پر۔ علم کی بنیاد کیسے؟ پہلی آیت دیکھیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھو اس رب کے نام سے۔ تو پڑھنے کی بات ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ پڑھنے کو سمت بھی دے دی کہ پڑھو گے تو اس رب کے نام سے، وہ چیزیں پڑھو گے جس کی اس نے اجازت دی ہے، ان چیزوں کو نہیں پڑھو گے جس کی اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ گیان وہی لوگے، علم وہی لوگے، حکمت وہی لوگے جس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی شے کی اجازت نہیں لوگے۔ تو روح تو ہے ہی روحانی، نفس وہ یہاں کا ہے، عالم ناسوت کا۔ تو روح اور نفس کے ملاپ کے لیے ایک میدان دے دیا ایمان کا، کہ روح کو ایک برج دے دیا کہ نفس کے اوپر اب انفلوئنس کرے ایمان کے ذریعے، اور اس فیلڈ کو، ایمان کی فیلڈ کو رب کے نام سے مزین کر کے معرفت کے بیچ ڈال دیے کہ اپنے رب کو پہچان، پھر اپنی ذات کو بھی پہچان لے جس نے اس ذات کو تخلیق کیا ہے، اور پھر دیکھ کہ تیرا مقصد حیات کیا ہے۔ تو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا گیا ہے، تیرا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تو ہے نہیں۔ اس لیے علم تجھے دیا، اور علم سیکھنے سکھانے کے ذرائع بھی دیے۔ تو جہاں کہا پڑھو
تو پڑھنے کے لیے پھر کچھ لکھا بھی تو ہونا چاہیے نا. تو تجھے قلم سے سکھا دیا، اب پڑھ جو سکھا دیا، اور اب اس تعلیم کو عام بھی کر اور اس کو فروغ بھی کر دے. اسی کو تو علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے لیے تو علم کا پہنچا دینا ہی ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آ جائیں سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا فضل و کرم ہوا یا رب. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا. اب ہدایت کے طالب ہوئے، ہدایت کے طالب ہوئے، پڑھا، معرفت کے بیچ ڈالے گئے، ہدایت کے اب طالب ہو گئے ہیں کہ باری تعالیٰ اور چاہیے. اس لیے سورہ فاتحہ وہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اور سورۃ العلق وہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو وحی کے سلسلے میں سب سے پہلی وحی جو قرآنی آیات کی نازل ہوئی وہ ہے. تو یہ اول ہو گیا سورہ فاتحہ بنزول کس چیز کے؟ پوری سورہ مبارکہ کے. سورۃ العلق پہلی سورہ مبارکہ ہوئی جو نازل ہوئی کس میں؟ وحی کے سلسلے میں، قرآنی آیات کے سلسلے میں. تو دونوں اپنے اپنی جگہ پر اول ہے. اس لیے بعض علماء نے سورہ فاتحہ کو بھی اول لکھا اور بعض نے سورۃ العلق کو بھی افضل لکھا. دونوں میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے. وہ پہلی ہے، مطلب اول لکھا یعنی کہ پہلی لکھا کس صورت میں؟ نازل ہونے کی صورت میں. اسے پہلی لکھا سورہ فاتحہ کو اس صورت میں کہ پہلی وہ پوری سورہ مبارکہ جو ایک ساتھ نازل ہوئی. اب آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب سورۃ البقرہ میں دے دیتا ہے کہ اے میرے بندوں، پہلے تو اپنے آپ کو کوڑا کر لو، الف لام میم، تسلیم کر لو کہ تم زیرو ہو، کیونکہ الف لام میم کو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا اگر میں نہ بتاؤں. تو اب میں بتاتا ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ شک اس میں کوئی نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت مانگنے والوں اس کتاب کے راستے کو اختیار کر لو. یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو معاملے غیب میں ہیں. اس کی تفسیر میں آپ کو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے دے چکا. سورہ بقرہ پلے لسٹ میں جا کے سورہ بقرہ کی تفسیر دیکھیں، اس میں بہت تفصیل سے ان آیات کی میں تفسیر دے چکا ہوں. تو وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اور پھر نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں ان کے رب نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں. اب اس میں تمام صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ساری شے اس میں داخل ہو گئی. ہر قسم کی ڈونیشن، ہر قسم کا خرچ کرنا اس میں، بدنی ہو کہ مالی ہو، ہر قسم کا وقت ہو، جو ہر شے اس میں داخل ہو گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. یہ بھی علم سے تعلق رکھتا ہے نا. پہلے ہی علم کے بیج ڈال دیے، اب اس میں مختلف پانی ڈال رہا ہے. غیب پر علم، آخرت پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، ان کی کتابوں پر ایمان، یہ وحی کے لانے والے ملائکہ پر ایمان. تو پھر جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن تو جنت اور جہنم پر ایمان یہ بھی ہیں. ان تمام چیزوں پر آہستہ آہستہ ایمان کھل رہا ہے. تو پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اپنے پروردگار یعنی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، کئی سو خداؤں کے ماننے والے نہیں ہیں. نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا بناتے ہیں، نہ اس کی بیٹیاں بناتے ہیں، نہ اس کی بیوی بناتے ہیں، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں رکھتے. تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو ہیں جو نجات پانے والے ہیں. تو اب پھر سوال یہ ہو گیا
کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے نجات پانے والے، تو جو نجات پانے والے نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کسی سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے جو علم سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آئی اسپیشلسٹ تھا جس کے پاس لوگ آتے تھے، اپنی آنکھیں دکھاتے تھے۔ تو ایک آدمی پہنچ گیا، اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ایک آدمی اندر گیا ہے، اور اس نے اس کو ایک خالی فریم لگایا اور اس فریم میں ایک لینس ڈالا اور کہا دکھتا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو نہیں دکھتا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایک اور لینس لگایا، کہتا دکھتا ہے؟ کہتا ہے ہاں تھوڑا تھوڑا۔ پھر ایک اور لینس لگایا، کہتا دکھتا ہے؟ کہتا ہاں اب ذرا بہتر نظر آتا ہے۔ کہتا ہے پڑھو، تو اب اس نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسری آنکھ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، اس کو پرسکرپشن لکھ دیا، کہتا ہے جاؤ۔ اب اس آدمی کی باری آئی، اندر گیا، اس نے بھی دیکھا کہ وہ خالی فریم اس کی آنکھوں پہ لگا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اس کی آنکھوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، ایک لینس لگایا، کہتا ہے پڑھو، کہتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر ایک اور لینس لگایا، کہا پڑھو، کہتا ہے نہیں۔ وہ کرتے کرتے اس نے سارے لینس لگا دیے، کہا پڑھو، کہتا ہے نہیں۔ کہتا بابا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو سارے لینس ختم ہو گئے، اندھے تو نہیں ہو؟ کہتا نہیں اندھا تو نہیں ہوں۔ تو کہتا پھر پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا کہ جو قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے اٹھاتے تو ہیں، پر اندر جب گھیان ہی نہیں ہے نا، جس کے اندر ہی علم نہ ہو اسے پھر پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح جیسے اس آئی اسپیشلسٹ کے پاس وہ بن پڑھا لکھا آدمی چلا گیا، اسے دنیا کی بہترین لینسز بھی لگا دی گئیں تو اسے پڑھنا نہیں آیا، کیونکہ اندر ہی گھیان نہیں تھا، اندر ہی علم نہیں تھا۔ تو جو اندر سے علم سے خالی ہو جاتے ہیں پھر انہیں قرآن پڑھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھ کر بھی انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر یوں ہی سم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق ٹھہرتے ہیں کہ یہ بہرے بھی ہیں اور یہ گونگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا نا تو یہی کہا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے اور جو اس ہدایت کو قبول کرے تو وہی تو وہ لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ تو بہرحال اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ تو بعضے بہت سارے تو کیا ہوتے ہیں آیات پر سے گزرتے ہیں لیکن گمراہی کے اندھیروں میں اتنے پڑے ہوتے ہیں کہ گمراہیوں میں اور گم ہوتے رہتے ہیں، اور بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اندر گھیان رکھتے ہیں، اندر علم رکھتے ہیں، اندر معرفت رکھتے ہیں، تو پھر جب ان آیات پر سے گزرتے ہیں تو انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ بھی وہ انہی کو کرتا ہے جو اپنی سرشت میں نافرمان ہیں، اور نافرمانی ایک گمراہی ہے، گمراہی ایک اندھیرا ہے، اندھیرا علم سے دوری ہے، یعنی کہ جہالت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔